اللہ اکبر. پھر ابو طلحہ کی بیوی کہتی ہے جب امانت لے لی جائے تو غم کرنا اور برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, تو یہ بتاؤ آپ اللہ کی امانت ہو کہ نہیں؟ وہ کہتے میں بھی اللہ کی امانت ہوں. پھر کہتی میں اللہ کی امانت ہوں یا نہیں؟ وہ کہتے تم بھی اللہ کی امانت ہو. پھر کہتی ہے میرا اور آپ کا بیٹا اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں اپنا بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے. تو کہا اگر وہ اللہ کی امانت ہے اور یقیناً اللہ کی امانت ہے تو اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے. اس کے بعد لاش کو پیش کیا. اللہ اکبر. ابو طلحہ نے پوچھا یہ بات تم نے گھر میں آنے کے بعد مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو خاتون نے کہا اگر پہلے بتا دیتی تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, ضرورت سے فارغ بھی نہیں ہوتے. آپ کی خوشی کی خاطر میں نے غم کے کڑوے گھونٹ پی لیے. اللہ اکبر. جب یہ بات مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پیش کی گئی, حضور نے فرمایا روئے زمین پہ جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھ لیا جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ ہے شوہر کے ساتھ سلوک, یہ ہے شوہر کے ساتھ انداز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج کل لیکن خواتین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے حدیث پڑھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو گی تو ایسی عورت بنو گی جیسے ام سلیم تھی, اور سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارو گی تو پھر وہی ہنگامہ آرائیاں ہوگی, پھر وہی برائیاں ہوگی, پھر وہی بلائیں ہوگی, پھر وہی گھر میں جھگڑے فساد ہوں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج ضرورت ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں, اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی نہ کریں, ان کا ہاتھ بٹائیں کاموں کے اندر, ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشیاں ان پہ قربان کرنے کی کوشش کریں. وہ جب کوئی حکم دے تو اس پہ عمل کریں. سیدنا خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو شوہر بلائے ادھر آؤ اور وہ یوں کہہ دے ہوں, اتنا کہہ دے ہوں, حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. سوچو آج کل کی عورتوں کو تو ان گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ عورتیں تو مردوں کو گالیاں بھی دیتی ہے. ہم نے ایسی عورتوں کو تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتی ہے. شوہر کہے کہ طلاق دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا ہوگا تو دے کر دکھا. یہ حالات تک ہم نے سنے ہیں. العیاذ باللہ, لا الہ الا اللہ. ایسی صورتحال ہے. لیکن ایسی بدبخت عورتیں جو شوہر سے منہ چلاتی ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی شب میں نے ان کے منہ کتے کی طرح دیکھے کہ ان کے منہ کتے کی طرح تھے اور کتوں کی طرح ان کی زبان سینے پہ لٹک رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی. گھروں میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے تیرا شوہر یہ کہے تو تو نے یہ کہنا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صبر کرو, شوہر شوہر ہے. لیکن اگر شوہر یہاں ہے, اللہ کرے شوہروں تک بھی میری آواز پہنچ جائے کہ بیوی کے حقوق بھی شوہر کو ادا کرنا چاہیے. اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز روزہ بھی اس کو جنت تک نہیں لے جا سکتی. آج کل کے شوہر بھی ایسے ہی بنے رہتے ہیں کہ انہیں بھی بیوی کی خوشیوں کا خیال نہیں, اور شوہروں کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بات سنانے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے, لڑنے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے, روٹنے کا حق بھی ہمیں ہی حاصل ہے. بیوی تو کچھ نہیں کر سکتی, وہ تو مکی گائے کی طرح رہنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں اگر ہم بیوی کو ڈانٹ سکتے تو بیوی بھی اچھے انداز میں دو جملے ہمیں سنا سکتی ہے, اور بیوی کی بات سن کر ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اور جو ہم کھائیں اسے کھلائیں, جو ہم پیے اسے پلائیں, جس قیمت کا کپڑا ہم پہنے اس قیمت کے کپڑے اپنی بیوی کو بھی پہنائیں. ان کا یہ خیال کریں, ان پہ رحم کریں, کیونکہ وہ ہماری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہیں. شوہروں کو ایک نصیحت کرتا ہوں, دل کے کانوں سے سنیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں, شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں. شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہے کہ محمود غزنوی جب ہندوستان میں کہیں حملے کر کے ناکام ہوئے تو حضرت شیخ کے خرقانی کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ ہندوستان والے مجھے جمنے نہیں دیتے,
آپ ایسا کچھ کرم فرمائیں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے. تو شیخ نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا اور فرمایا محمود جب جنگ شباب پر ہو تو یہ جبے کے وسیلے سے جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. شیخ ابو الحسن خرقانی کا جبہ عین جنگ کے موقع پر جب محمود کی فوجی کے قدم اکھڑ گئے تو انہوں نے جبے کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ میں فتح و نصرت عطا فرمائی. جب وہ جبہ لے کر کے محمود پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے جبے کی برکت سے فتح مل گئی. تو حضرت خرقانی نے فرمایا, شیخ خرقانی نے فرمایا نادان ہے تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی. کہا کہ کیا قدر نہیں کی؟ فرمایا ارے تو نے جبے کے وسیلے سے جنگ کے اندر فتح کی دعا کی, یہ کیوں دعا نہیں کی کہ اللہ اس جبے کے وسیلے سے ہندوستان والوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. اگر یہ دعا کرتا تو سارے اہل ہند کو اللہ ایمان کی دولت عطا کرتا. سوچو جس کا جبہ اس کرامت والا ہے وہ شیخ ابو الحسن خرقانی کتنی کرامت والے ہوں.